بربی اولاد علی بابا بلند رسول اللهم صل على محمد وآل محمد برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی درخواست ہے. سید بشیر حسین جعفری، سیدہ بشیر بیگم، سید مختار حسین نقوی اور ان کے آباء و اجداد اور جتنے مومنین اس دنیا سے گئے ہیں مہربان اہل بیت ان سب کے لیے سورہ فاتحہ. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى يوم الدين والجنة للمتقين والنار للعاصين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالده حملت أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر ولوالديك إلي المصير. بآواز بلند علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. آغاز کلام ہے رب جلیل کے پاک اور بابرکت نام سے جو خالق سماوات والارض ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جانیں ہیں. اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے دریال محمد سے وابستہ کیا جو کہ ہدایتوں کا در ہے، اور اس نے مسلسل نعمتیں عطا کر کے مسلسل ہدایت دے کے ہمیں اپنے آپ کو پہچانوایا ہے. اور جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ محمد وآل محمد. جب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو جیسے کہ جو لوگ ہماری مجالس سن رہے ہیں تو عنوان آپ کو پتہ ہے کہ قرآن اور اہل بیت ہے. جب رسالت مآب اس دنیا سے گئے تو 2 چیزیں ہمارے درمیان چھوڑ کے گئے. ایک تو کتاب الہی ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور ایک اپنی اطرت ہے. اور کہا کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے تم، اور یہ کبھی ایک دوسرے سے علیحدہ نہ ہوں گی جب تک میرے پاس حوض کوثر پہ نہ پہنچ جائے. تو عزیزان گرامی، شکر پروردگار عالم یہ ہے کہ ہم ان دونوں سے متمسک ہیں، کسی ایک کو نہیں چھوڑا. اور عزیزان گرامی،
قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک کہ اہل بیت کی معرفت نہ ہو، ان کی پہچان نہ ہو، اور اہل بیت سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک کہ قرآن کی معرفت نہ ہو اور قرآن کی سمجھ آپ میں نہ ہو۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے، اور شیعان آل محمد کا جو مرتبہ ہے وہ بہت بلند ہے، اس لیے کہ انہوں نے ایک چیز کو بھی نہیں چھوڑا۔ وہ اور لوگ تھے جنہوں نے کہا حسبنا کتاب اللہ، بس ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ اور جیسے کہ مختلف مجالس میں ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر خالی کتاب کو آپ نے لے لیا اور ٹیچر کو نہیں لیا، سمجھانے والوں کو نہیں لیا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کس طرح سے پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ اس کی عظمت کو سمجھیں، پھر اس کے کلام کی عظمت کو۔ ہم ایک معمولی سے کوئی شاعر ہوتا ہے، کوئی ادیب ہوتا ہے، تو کتنی ہم اس کے اشعار کی تشریح لکھی جاتی ہے اور کتنا زیادہ اس کے صفحے کے صفحے بھر دیتے ہیں، اس کی ایک ایک، مثلا علامہ اقبال ہے، ان کا ایک شعر لیا، اس کے صفحے کے صفحے بھر دیتے ہیں علامہ اقبال کی شاعری کو ہم اس کو بیان کرنے کے لیے کہ انہوں نے کہا کیا ہے۔ عام سا ایک انسان ہے، اس کی شاعری کے بارے میں، اس کے بعد اور اس سے بڑے لے لیں، اس سے بڑے لے لیں، مولائے کائنات کے بارے میں کتنی شرح نہج البلاغہ لکھی گئی، کتنی شرح لکھی گئی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جملے مگر لوگوں کی سمجھ میں نہیں۔ تو ہم جیسے خاکی اور بالکل ہی جن کی دماغ اتنا چھوٹا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم بہت بنتے ہو، کہ بہت بڑے ہو اور بہت تمہارا دماغ ہے اور تمہاری نظر بہت وسعت ہے۔ اتنا سے تمہارا دماغ ہے کہ اگر ایک چھوٹے سے جانور کو کھلا دیا جائے تو اس کا پیٹ نہ بھرے، اتنا چھوٹا سا ہے تمہارا دماغ۔ اور اگر تم جس آنکھ کی وسعت کے اوپر بہت وہ حیران ہوتی ہو، اگر اس میں ایک چھوٹی سی سوئی چبو دی جائے تو وہ آنکھ یوں ہی بہ جائے گی تمہاری۔ تو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھو، تم کچھ بھی نہیں ہو۔ اگر در آل محمد سے وابستہ ہو گئے تب اس مقام پہ پہنچو کہ جہاں پروردگار عالم تمہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، پڑھیں ضرور قرآن حکیم، جیسے کہ ہمارا ہمیشہ سے یہ کہنا ہے کہ آپ چاہے ایک پیج پڑھیں، آدھا پیج پڑھیں، لیکن ضرور جائیں اس کی ڈیپتھ میں۔ اور اگر سمجھ میں نہ آئے کبھی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہ چیز ہم تو اس کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، ہماری سمجھ میں تو نہیں ہے۔ نہیں، در آل محمد سے وابستہ ہو جائے، لیکن آپ کو سب چیزیں سمجھ میں آ جائیں۔ اور اگر کبھی کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ پروردگار عالم نے کیسے آج کے بچے جوان کہتے ہیں کہ بھئی کیا نازل کر دیا، ہماری تو سمجھ میں نہیں۔ عزیزان گرامی، سمجھے کہ ہماری عقلیں بہت چھوٹی ہیں، اس کا کلام بلند پایا ہے جو ہماری عقلوں میں نہیں آیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیشہ قرآن کو پڑھیے۔ اور آپ نوجوان ہیں، میرا کہنا یہی کہ ہم نے تو اپنی زندگیاں ضائع کر دی، ہم تو بہت آخر میں اب بالکل جب قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں تب آ کے جو ہے نا اس کی طرف آئے اور سمجھنے کی کوشش کی اس کو۔ لیکن آپ تو ماشاءاللہ سے جوان ہیں، آپ اگر آج پڑھیں گی تو جب انشاءاللہ ہماری عمروں کو پہنچیں گی تو انشاءاللہ اتنے بلند مرتبے کے اوپر ہوں گی کہ ہم آپ کو یوں کر کے دیکھ رہے ہوں گے۔ درود دیکھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، بہت قرآن سے متمسک ہو جائیے، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار وہ تو ہے ہی آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، وہ تو ہر لمحہ ہر پل تیار ہے کہ آپ ان کی طرف ایک قدم بڑھائیں، وہ 10 قدم بڑھ کے آپ کو پکڑ لیں گے۔ اور یہی پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم صرف میری طرف ایک قدم بڑھاؤ، میں 10 قدم بڑھ کے تمہارا ہاتھ تھام لوں گا۔ تو کون نہیں چاہے گا وہ فلاح کی راہ، وہ بہترین راہ، وہ بہترین مقام، وہ بہترین گھر، وہ بہترین فروٹس، وہ ہر چیز جہاں پہ ہر چیز موجود ہے، کون نہیں چاہے گا اس مقام کے اوپر جانا۔ لیکن تھوڑی سی محنت، دیکھیں اگر آپ کو کوئی گریڈ بھی پاس کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے تھوڑی بہت محنت ضرور کرنی پڑتی ہے۔ تو اگر آپ تھوڑی سی بھی محنت نہیں کریں گے، سب کچھ یوں ہی چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ بس وہ آئیں گے امام اور ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جائیں گے، تو یہ ذرا مشکل کام ہے۔ آئیں گے امام ضرور، مدد کے لیے بلائیں گے، لیکن آپ کو ایک قدم اور زبان سے لبیک کہنا ہوگا، ایک قدم آپ کو اٹھانا ہوگا۔ معصوم کہتے ہیں نا کہ زمین سمٹ جائے گی اپنے محور سے، ایسے سمٹے گی، اور جس نے لبیک کہہ کے پہلا قدم اٹھا لیا وہی امام کے پاس پہنچ جائے گا۔ سوچئے آپ ذرا کہ مگر وہ پہلا قدم اور پہلی لبیک وہ آپ کو زبان سے نکالنی ہے۔ پہلا قدم اٹھانا ہے، گھر سے پہلا قدم نکالنا، وہی ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ
بیگ بھی اٹھانا ہے اور بچے کو بھی پکڑنا ہے اور سنو سوٹ بھی پہننا ہے اور پہنانا ہے اور کوٹ پہننا ہے، وہ مشکل ہو جائے گا. لیکن جہاں آپ نے آواز امام سنی اور آپ نے لبیک نہ کہا اور آپ ان چیزوں میں پڑ گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو عزیزان گرامی، اس سے متمسک ہو جائیے، قرآن حکیم سے، اہل بیت سے متمسک ہو جائیے. انشاءاللہ کامیابی اور کامرانی آپ کے قدم چومے گی. درود بھیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور سورہ لقمان کی چھوٹی سی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، جس میں پروردگار عالم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو ماں باپ کے بارے میں وصیت کی کہ اس کی ماں نے سختیاں اور رنجشیں جھیل کر اس کا بوجھ اٹھایا. بہت سنتے رہتے ہیں آپ. اور 2 سال تک غذا مہیا کی. تو اے انسان، تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر کہ تم سب کی بازگشت میری ہی طرف ہے، یعنی میری ہی طرف تم سب کو واپس آنا ہے. درود بھیجیے گا محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جیسا کہ ہم نے صاحب خانہ کا وہ ہے کہ جناب عباس کی مجلس پڑھنی ہے، تو یہ جو میں نے سلیکشن کیا آپ کے لیے سورہ لقمان کی آیات کا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اتنے ساری چھوٹے چھوٹے مائیں بیٹھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی، اور ماشاءاللہ سے بہت ینگ جنے. تو میں بہت خوش ہو رہی ہوں اس بات کے اوپر کہ میں نے یہ سلیکشن کیا. یہ بھی خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ جب ہم کہیں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جب ہم مجمع کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پروردگار یہ کیسی سلیکشن ہو گئی. اور یعنی ہم بیٹھے گھر میں، ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مجمع کیسا ہوگا، لیکن الحمدللہ جو بھی سلیکشن ہوتی ہے بہترین سلیکشن ہوتی ہے. درود بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو عزیزان گرامی، سوچئے پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ تمہاری ماں نے تم کو رنجشوں پہ رنجشیں سہ کے کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. ماں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت بھی 9 مہینے تک کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. اور عزیزان گرامی، وہ ماں کے لیے ویسے بھی بہت کٹھن وقت ہوتا ہے اور ایسے بھی بہت کٹھن وقت ہوتا ہے کہ جب وہ ویسے تو ہم کہتے ہیں کہ اولاد ہو جائے، اولاد ہونا کوئی بڑا کمال نہیں ہے، وہ تو ہو ہی جاتی ہے، لیکن اس کو پالنا، اس کی پرورش کرنا، اس کی تربیت کرنا، یہ سب سے بڑا کمال ہے. اور اس میں باپ سے زیادہ ماں کا حصہ ہے. اسی لیے جناب سرور کائنات محمد صلی علی محمد وآل محمد. کہ جس وقت میرے مولا سے پوچھا گیا کہ بھئی اگر ماں اور باپ دونوں ہیں، پکار رہے ہیں، تو کہا پہلے ماں کی پکار پہ جواب دو. سوال کرنے والے نے دوبارہ پوچھا، کہا ماں کی پکار پہ جواب دو. پھر تیسری دفعہ کہا ماں کی پکار کے اوپر جواب دو. اور پھر چوتھی مرتبہ کہا باپ کی پکار پہ، کیونکہ ماں کا درجہ اتنا بلند ہے. دیکھیں جب بچہ جو ہے شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ ماں کے ایک عضو کی طرح ہوتا ہے، جیسے ایک آرگن ہوتا ہے، جیسے دل ہے، جگر ہے، جو چیزیں بھی ہیں ماں کے اندر، تو وہ ایک بالکل عضو کی طرح ہوتا ہے. ماں اس کو اس طرح سے لے کے جاتی ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ اس کو اس بچے کا خیال ہوتا ہے کہ کوئی میں ایسا کام نہ کروں کہ جو میرے بچے کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے. اور ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں اس طرح سے لیٹو، اس طرح سے بیٹھو، اس طرح سے کرو، یہ کھاؤ یہ کھاؤ. ہمارے اسلام نے بھی بہت بہت اس کے اصول بنائے. مسئلہ سارا ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بچے ہو جاتے ہیں، کنسیو کر لیتی ہیں مائیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے. عزیزان گرامی، اگر آپ دامن اہل بیت سے وابستہ ہیں تو اس سے